ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک انسانی فطرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طریقے سے بھلائی مانگتا ہے ایسے ہی برائی بھی مانگ بیٹھتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی غصے میں انسان یہ کہتا ہے اپنے بچوں سے یا اپنی بیوی یا اپنے کسی ملنے جلنے والے سے، اللہ تجھے ایسا کر دے ویسا کر دے، بد دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے قبول فرما لے تو اس بندے کے اہل بچے اور اعزاء اقربا ہلاک ہو کر کے رہ جائیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی ان باتوں کو قبول نہیں فرماتا۔ تو رب نے فرمایا کہ انسان جیسے بھلائی مانگتا ہے ایسے ہی برائی کی بھی دعا کرتا ہے۔ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو عجیب اٹھانگ پٹانگ چیزیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں اور جو منہ میں آتا ہے وہی کہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی باتوں پہ گرفت فرمائے تو بندہ ہلاک ہو کر کے رہ جائے۔ تو انسان کہتا ہے کہ اللہ یہ دے دے وہ دے دے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ یعنی اس آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ یعنی کبھی تم کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن وہ اچھی ہوتی ہے، اور کبھی کسی چیز کو برا سمجھتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے انسان کو چھوڑ دینا چاہیے کہ میرا رب جیسا چاہے ویسا ہی ہو، کیونکہ انسان خود اگر اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہے گا تو اچھائی اور برائی کا فیصلہ وہ نہیں کر پائے گا، اچھی چیز کو بری سمجھ لے گا اور بری چیز کو اچھی سمجھ لے گا۔ تو انسان کی یہ ایک فطرت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان بد دعا کرنے سے بچے، اور جب بھی نکالے تو منہ سے اچھی بات نکالے، اور نہیں جانتا وہ بندہ کہ پتہ نہیں کب قبولیت کا وقت ہے، زبان سے کون سی بات نکلے اور وہ قبولیت کا وقت ہو، اور پھر جو اس نے کہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اس نے بری بات نکالی ہے تو وہی قبول ہو جائے، تو وہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ اگر اپنے بچوں یا کسی اور کے حوالے سے کہا ہے تو وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ تو غصہ کی حالت ہو یا کیسی بھی حالت ہو، انسان کو کبھی بھی اپنی زبان سے غلط بات نہیں نکالنا چاہیے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہاں پہ انسان سے مراد کافر ہے، اور یہ نضر بن حارث یہ اسے کہتا تھا کہ اللہ اگر یہ دین اسلام اگر حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور پھر اس کی گردن مار دی گئی۔ تو ایک تفسیر کے مطابق یہاں سے انسان سے مراد وہ کافر انسان تھا جس نے اپنے ہی لیے جو ہے وہ بد دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور وہ ہلاک ہو کر کے رہ گیا۔ اسی طریقے سے یہ کافر جو ہے وہ عذاب کے اندر بڑی جلدی کرتے تھے کہ اگر اسلام حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ تو
ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو اتارا، ایک تفسیر اس کی ہے، اور پھر فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ جلد بازی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بردباری یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب چاہے وہ جلد بازی دین کے کام میں ہو یا دنیا کے کام میں ہو، دونوں میں بری ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں جلد بازی ٹھیک ہے، ورنہ عام طور پر دین اور دنیا دونوں کے کاموں کے اندر جلد بازی یہ ناپسندیدہ ہے۔ دین کے کاموں میں جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ وضو بنا رہا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ وضو بنا رہا ہے، تو یہ دین کے کاموں میں جلد بازی پسندیدہ تو نہیں، پتہ نہیں کہاں سے جگہ سوکھی رہ جائے، وضو صحیح نہ ہو تو نماز بھی اس کا درست نہ ہو۔ ایسے ہی بندہ نماز پڑھے، نماز میں اگر جلد بازی کرے تو رکوع سے سیدھا کھڑا نہ ہو، سجدے میں چلا جائے، ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد میں سیدھا نہ بیٹھے اور دوسرے سجدے میں چلا جائے، تو اس طرح اس کی نمازیں برباد ہوں۔ تو نماز کے اندر بھی جلد بازی یہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح آپ بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر واویلا کرنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے تو دعا کی، رات میں اٹھ کر کے دعا کی، میں نے فلاں جگہ جا کے دعا کی لیکن مجھ کو تو کچھ ملا نہیں۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے، اب اس دعا کو اللہ تعالیٰ کب قبول کرے اور کس طرح قبول کرے اور اس کے بدلے میں کیا دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق فرماتا ہے۔ اگر ہمارے مانگنے کے مطابق سب ہونے لگ جائے تو ہم تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائیں۔ انسان تو سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ میں کیا مانگوں اور کیا نہ مانگوں۔ انسان اگر اللہ سے مانگتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا کاروبار بہت آگے چلا جائے۔ کتنے لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی، کاروبار خوب ہو گیا، تو پیسہ جب خوب آنے لگا تو وہ یا تو ایک نمبر کے شرابی بن گئے یا ایک نمبر کے جواری بن گئے، اور یا پھر ظلم و ستم لوگوں پہ ڈھانے لگے، یا تکبر اور گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو گئے اور نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہو کے تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایسے موقع پہ دعا قبول نہیں فرماتا، اس کی بڑی حکمت ہے، اور وہ احکم الحاکمین زیادہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کب کیا ملنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی انسان وظیفہ کرتا ہے، کوئی بتاتا ہے یہ وظیفہ کر لو تو یہ نتیجہ نکلے گا، اس کو پڑھو تو اتنا اس قدر جو ہے وہ روزی آئے گی۔ اب وہ وظیفہ کرتے کرتے پھر شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ امام صاحب نے جو ہے وہ فلاں وظیفہ بتایا تھا اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں، کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی جلد بازی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ وظیفہ پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر کی نیت سے پڑھیں، باقی اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے تمہیں کیا دے دے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ پتہ نہیں یہ کدھر سے کمی ہو سکتا ہے تمہارے وظیفہ پڑھنے میں کوئی کمی ہو، یا وظیفہ کا جو نتیجہ ہے اس کے جلدی نہ نکلنے میں کوئی اللہ کی کوئی حکمت ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وظیفہ کا نتیجہ مل چکا ہو لیکن تم اس کو سمجھ نہ پائے، اللہ نے کسی اور انداز کے اندر اس کا نتیجہ تم کو عطا فرما دیا ہو۔ تو انسان جو ہے وہ جلد بازی کا شکار ہو کر کے وہ کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے۔ تو وظیفے کے شرائط میں سے بزرگوں نے ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ جو شخص وظیفہ پڑھے تو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھے اور جلد بازی نہ کرے، بس پڑھنا ہمارا کام ہے، دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اسی طرح موت کے اندر بھی جلدی کرنا یہ جلد بازی بھی ناپسندیدہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، پھانسی پہ لٹک جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کی جلد بازی ہے کہ انسان جو ہے وہ جلد موت کو گلے لگا لیتا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے جلدی مر جانے سے مجھے کتنا بڑا نقصان ہوا۔ میں اگر دنیا میں رہتا، پریشان ہی اگرچہ رہتا، لیکن کچھ نماز پڑھتا، کچھ تسبیح پڑھتا، کچھ بھی نیک کام کرتا تو کم سے کم میرا جو نامہ اعمال ہے وہ تو چالو رہتا، اور پتہ نہیں اس میں سے کون سی نیکی ہے جو کل قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بن جاتی۔ تو اپنے آپ کو مار کر کے بندے نے کیا کیا؟ اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ اپنا نامہ اعمال خود ہی بند کر دیا۔ اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی درج نہیں ہو سکتی۔ تو زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، زندگی ختم ہونے کے بعد میں نامہ اعمال بھی بند ہو جاتا ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے، چاہے وہ بستر مرگ پر کیوں نہ ہو، بہت بڑی بیماری میں مبتلا بستر پہ لیٹا ہوا، تب بھی اللہ کا کچھ ذکر کر کے وہ اپنی نیکیوں کے اندر اضافہ کر سکتا ہے۔ تو یہ انسان نے جب جلد بازی کی اور اپنے موت کو گلے لگا لیا تو وہ نیکیوں کا دروازہ بھی پھر اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تو دین کے معاملات میں بہت ساری مثالیں ہیں اس کی، جیسے حج فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ یہ بعض معاملات کے اندر جو ہے وہ جلد بازی جو ہے وہ اچھی مانی جاتی ہے۔ ابھی تو میں نے جو بتایا کہ یہ جلد بازی بری چیز ہے، لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں جلد بازی اچھی مانی جاتی ہے، جیسے
حج فرض ہو گیا تو جلدی ادا کیا جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو وقت پہ نماز پڑھ لی جائے، اس کے اندر تاخیر نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بہت سارے معاملات ایسے جیسے توبہ کرنا، بندے سے گناہ ہو جائے تب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جلد بازی مت کرو، تمہیں آرام سے توبہ کرو، نہیں، یہاں پہ تو جلد بازی ہونا چاہیے، توبہ میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں اگر موت آ گئی اور توبہ کا موقع نہ ملا تو پھر بندہ عذاب کے اندر گرفتار ہوگا۔ ایسی اگر معاذ اللہ کسی کی نماز اگر قضا ہو گئی تو اب اس کو ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ادا میں تاخیر کی اور زندگی پوری ہو گئی تو پھر کل قیامت کے دن اس نماز کی سزا کے اندر بندہ جو ہے وہ پکڑا جائے گا۔ ایسے ہی کسی سے آپ نے قرضہ لے کر کے رکھا ہے تو وہاں پہ یہ آیت کریمہ نہ پڑھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جلد بازی کو برا کہا ہے، اب جلدی مت کرو، آرام سے تم کو میں قرضہ تمہارا ادا کروں گا، نہیں، یہاں پہ تو حکم ہے کہ تم جب کسی سے قرضہ لے لو تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو، قرض کی ادائیگی کے اندر تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین کے اندر بھی زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ کسی پہ غسل فرض ہو گیا تو ناپاک نہیں رہنا چاہیے، اس کے اندر بھی اب جلد بازی اچھی ہے، جلدی سے آدمی پاک ہو جائے تو یہ بہتر ہے۔ اسی طرح اگر اولاد بالغ ہو گئی تو ان کی شادی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کے اندر تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر جلدی کرنا یہ اسلام کو پسند ہے، ورنہ عام طور پہ تو جلد بازی کو اسلام پسند نہیں کرتا، لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں جلد بازی کو اسلام پسند کرتا ہے، جیسے اولاد کی شادی کے حوالے سے میں نے بتایا۔ آج کل آپ دیکھیں کہ اگر اولاد 25 نہیں بلکہ 30 سال سے بھی اوپر نکل جاتی ہے، لوگ شادی نہیں کرتے، اس سے کتنے گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے اور کتنی جو ہے اس سے عیاشی اور بدکاری پھیلتی ہے۔ تو ایسے موقع پہ اسلام نے جلدی کرنے کا حکم دیا کہ بندہ ایسے موقع پر جو ہے وہ تاخیر نہ کرے۔ تو دین کے معاملات میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، ایسی دنیا کے معاملات میں بھی آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ آدمی بڑا جلد باز ہے، یعنی جلد بازی رب کو پسند نہیں ہے، تو دنیا کے معاملات میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کسی کے خلاف فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ کسی کے خلاف فیصلہ کرنے میں جلد بازی کر لیتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں کہ کسی کو جلدی برا بلا کہہ دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں پایا، یہ آدمی صحیح تھا، میں نے اس کو غلط کہہ دیا۔ تو ایسے جلدی کسی کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ کوئی بھی کام کریں، کہیں جانا ہے آنا ہے تو اس کے اندر میانہ روی ہونا چاہیے، سستی بھی نہیں ہونا چاہیے اور جلد بازی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آپ روڈ پار کر رہے ہیں تو انسان جلد باز ہے ہی، اور جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں یا تو روڈ پار کرنے والے کی جلد بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں یا گاڑی چلانے والے کی جلد بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو جلد بازی اگر انسان نہ کرے تو بہت سارے حادثات سے بچ جائے، بہت ساری پریشانیوں سے جو ہے وہ نجات پا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، آدمی بڑا جلد باز ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ہر کام کے اندر جلدی کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک عجیب فطرت ہے آدمی کی کہ جن کاموں میں جلدی کرنا چاہیے عام طور پر اس میں جلدی کرتا نہیں ہے۔ جیسے میں نے مثالیں دی نماز وغیرہ کی، جو تو اذان ہو جاتی ہے، بولے ابھی تو اذان ہوئی ہے، اس کے بعد میں جب صلاۃ ہوتی ہے، یہاں بس صلاۃ ہو رہی ہے، بس اب اٹھ کے چل رہے ہیں، اور ایسے کرتے کرتے آتے ہیں اور جماعت چھوٹ جاتی ہے یا رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو جہاں پہ کچھ جلدی کرنا چاہیے تو وہاں پر تو جلدی نہیں کرتے، لیکن جہاں پہ جلدی نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ خوب جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ٹیڑھی انسان کی ایک شرست اور فطرت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بہت سارے اچھے کاموں کو کرنے سے رہ جاتا ہے، اور کبھی کبھی بہت سارے برے کاموں کے اندر بھی بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ جلد بازی کی اگر بات کی جائے تو آج کل جو سب سے زیادہ علماء کے پاس میں لوگ جلد بازی کی شکایت کرتے ہیں وہ یہی کہ میں نے دعا کی، میں نے یہ کیا وہ کیا لیکن میرا کام نہیں بنا، یا کچھ لوگ جیسے کسی سے تعویذ وغیرہ لے لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ آج میں نے تعویذ لیا ہے بس ابھی جو ہے میرا کام ہو جانا چاہیے۔ اگر صحیح آدمی سے آپ نے تعویذ لیا ہے، پرہیزگار آدمی سے، تو اللہ کی مرضی ہوگی تو انشاءاللہ اس سے آرام ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے تعویذ جو ہے وہ ہاتھ میں لیا اور آپ کی پریشانی جو ہے وہ جانا شروع ہوگی۔ ایسے آپ دیکھیں کوئی آدمی دوا لے کر کے آتا ہے ڈاکٹر سے اور ٹھیک نہیں ہوتا تو بہت پریشان ہو جاتا ہے، میں 1 مہینے سے دوا کھا رہا ہوں، 2 مہینے سے دوا کھا رہا ہوں، ٹھیک نہیں۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دوا اگر
تیرے اوپر جلدی اثر نہیں کر رہی ہے تو اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہے، تم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہو تو یہ تمہاری کمی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس دوا کے جلدی فائدہ کرنے میں تمہارے لیے کچھ نقصان ہو، یا اس دوا کے جلدی فائدہ کرنے کی وجہ سے تمہیں کچھ فائدہ ہونے والا ہے وہ رہ جاتا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. اگر دوا بھی فائدہ ٹائم سے نہیں کر رہی ہے تو اس میں بھی انسان جلد بازی نہ کرے. یہ جو جلد بازی کا عنوان ہے بڑا ایک لمبا چوڑا عنوان ہے، اس کے اندر اتنی مثالیں ہیں، وہ پوری انسانی زندگی کو اگر اس میں گھیرا جائے تو سینکڑوں مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں کہ انسان جا پر جلد بازی کی وجہ سے بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے. لہذا اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے کاموں کے اندر آہستگی بیانہ روی اختیار کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.